عمار دانیہ اور اپنے قریبی دوست کے پاس جاتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے۔ اس کا دوست اس سے چائے کا پوچھتا ہے تو عمار منع کر دیتا ہے اور اس سے دانیہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کہانی سناؤ، کیوں گئی ہے وہ؟ دوست کہتا ہے کہ یہ پوچھو کہ وہ کیوں آئی تھی۔ عمار پوچھتا ہے کیوں آئی تھی وہ؟ دوست بتاتا ہے کہ محبت کو چیک کرنے، کہ شادی سے پہلے کی محبت اور شادی کے بعد کی محبت میں کتنا چینج ہوتا ہے۔ ایک بار تو اسے لگا کہ محبت ہوتی ہی نہیں، ایسے ہی لوگوں نے کسی ڈریم کا نام رکھا ہوا ہے۔ بولی شاید خود چاہے جانے کی خود غرض چیز کا نام ہے محبت، اور اس خود غرضی میں آپ یہ طے نہیں کرتے کہ آپ کسی کو کتنا چاہیں گے۔ اور پھر اس کا نظریہ چینج ہوتا ہے اور وہ بولی کہ محبت ہوتی ضرور ہے لیکن اب یہ نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی محبت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ عمار کہتا ہے لیکن میں نے صدف کو ڈیورس کر دیا ہے اس کی خاطر۔ دوست کہتا ہے کہ یہی بات تو اس کو سمجھ نہیں آئی، ایک دن تم نے پھر اس کو صدف کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ عمار کہتا ہے میں اس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تھا سیف، کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ دوست کہتا ہے کہ اسی بات سے تو وہ ڈر گئی ہے۔ تو عمار پھر اپنی بے بسی پہ رونے لگتا ہے کہ اس نے دانیہ کے ہاتھوں بہت بڑا دھوکا کھایا۔ دوسری طرف صدف بلال عبداللہ کے ساتھ باہر ڈنر پر آئی ہوتی ہے تو صدف بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ پتہ ہے کہ میں آپ کو کیا کہنے والی ہوں، تو بلال عبداللہ اسی وقت چیئر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ صدف کہتی ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو بیوپاری سمجھا، یہ نہیں سمجھا کہ بیوپاری کے دل میں کیا ہے۔ بلال عبداللہ پوچھتا ہے کہ کیا تھا میرے دل میں؟ صدف کہتی ہے کہ سودا کرنے کی نیت تھی، محبت کو خرید لینا چاہتے تھے آپ۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی تو تھا۔ صدف مسکرا کر کہتی ہے کہ میں پاگل سمجھتی رہی کہ محبت خریدی نہیں جاتی، بس خریدی جاتی ہے تو زیادہ محبت سے، مہربانی سے، تڑپ کر دکھانے سے اور یہ کہ جھوٹ بول کر منانے سے۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر کیسے؟ صدف کہتی ہے کہ جیسے میں بک گئی تھی، اس نے ڈھونگ رچایا اور میں بک گئی اس کے ہاتھوں، اور افسردہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بھی بس ہار مان کر بیٹھ گئے تھے، قیمت نہیں بڑھائی۔ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ قیمت بڑھا دیتا، سمجھا نہیں میں۔ صدف کہتی ہے جھوٹ موٹ کا ہی زہر پی لیتے۔ بلال عبداللہ صدف کی یہ بات سن کر ایک زوردار کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ مجھ کا زہر کھایا تھا اور یقین بھی کر لیا کہ مر گیا ہوں، لیکن پھر میں زندہ ہو گیا۔ صدف کہتی ہے کہ کیسے؟ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ ایسے ہی سوچا کہ اس حال میں زندہ رہنا بہتر ہے، یہ سچ ہے۔ صدف کہتی ہے کہ محبت نہیں رہی اب، میں سستے میں بک گئی۔ تو بلال عبداللہ جھٹ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر ایسے الفاظ کہنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ صدف آپ بہت قیمتی ہو، بس مجھے لگتا ہے کہ شاید خریدنے کے لیے میرے اندر فیلنگز کم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتا، بس یہ سوچتا ہوں کہ اس پیار کے لیے آپ کے ہونے کی ضرورت کتنی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ پلیز کھانا کھائیے۔ صدف کہتی ہے اٹس انف اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمار پھوٹ پھوٹ کر اپنے دوست کے سامنے روتا ہے تو دوست کہتا ہے کہ اب کیوں رو رہے ہو، اور کہتا ہے کہ دانیہ چلی گئی تو اسے جانے دو، جس نے تمہارے لیے بلال عبداللہ کو دھتکار دیا اس کو جا کے سنبھال لو، پاؤں پکڑ کر معافی مانگو اس سے، بیچاری لڑکی ہے یار، کتنا پریشر ہوگا، تھوڑا غصہ دکھا کر مان جائے گی۔ عمار کہتا ہے نہیں مانے گی، اس کی آنکھوں میں نفرت ہے میرے لیے، ڈیورس سے پہلے پتہ نہیں میں کتنی بار اس سے معافی مانگ چکا ہوں، وہ معافی کا سن کر ہنستی ہے مجھ پر۔ دوست کہتا ہے تیری معافی مانگنے میں ریکویسٹ کم ہوگی، جب دوسری لڑکی کا سہارا ہو تو پہلی سے معافی مانگنے میں ریکویسٹ کم ہوتی ہے۔ عمار جانے لگتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ ابھی اگر اس کا فون آیا تو گالی دینا اسے اور کہنا کہ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ دوست کہتا ہے کہ وہ اب فون نہیں کرے گی۔ عمار کہتا ہے کرے گی دیکھ لینا، اور غصے سے کہتا ہے کہ بتانا اس سے غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، ایسی گھٹیا لڑکی کے لیے میں نے صدف کو چیٹ کیا، اور پھر زاروں کی طرح رونے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے بتا دینا کہ اگر وہ دوبارہ ملے گی مجھے تو اس کے منہ پر تھوک دوں گا، آج پتہ چلا مجھے اسے گھاس نہیں ڈالی تھی نا تو اچھا کیا تھا میں نے، وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ دوست اس کی باتوں سے اکتا جاتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے تو عمار خود کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ صدف جب ڈنر کے بعد اپنے گھر جانے لگتی ہے تو بلال عبداللہ گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے تو صدف گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور گاڑی ڈرائیو کر کے گھر چلی جاتی ہے۔ اسی طرف عمار صدف کے گھر پہنچ جاتا ہے تو دروازہ زاویار کھولتا ہے اور حیران ہو کر کہتا ہے عمار بھائی آپ؟ عمار کہتا ہے کہ میں اندر آ جاؤں کیا؟ اسی دوران صدف کی ماں پوچھتی ہے کہ کون آیا ہے؟ زاویار۔ زاویار بتاتا ہے کہ عمار بھائی آئے ہیں تو صدف کی ماں بھی وہیں آ جاتی ہے تو عمار سلام کرتا ہے اور اندر آنے کا پوچھتا ہے۔ صدف کی ماں اسے اندر آنے کا کہتی ہے۔ اندر آ کر عمار ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ صدف کہاں ہے؟ زاویار بتاتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ عمار بیٹھ جاتا ہے تو صدف کی ماں زاویار کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ عمار نیچے بیٹھ جاتا ہے صدف کی ماں کے قدموں میں اور کہتا ہے کہ آنٹی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کا گنہگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ صدف کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں معاف کیا پر اس نے تمہیں معاف نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرے گی، وہ بلال عبداللہ کے ساتھ ڈنر کرنے گئی ہے، چوٹ کی طرح لگتی ہے یہ بات تمہیں؟
تم نے تو اسے محبت سمیت مار دیا ہے۔ اسی دوران صدف گھر آ جاتی ہے تو صدف کی ماں عمار کو کہتی ہے لو آ گئی وہ، اب دیکھو آ کر بات کرتی ہے یا پوچھتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہو۔ صدف آتے ہی عمار سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہو۔ عمار کہتا ہے کہ بیٹھو تو صحیح، آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ صدف کہتی ہے کہ بات کر لیتی ہوں تم سے، پر اس شرط کے ساتھ کہ آج تم آخری دفعہ یہاں آئے ہو۔ عمار کہتا ہے کہ ایسی کوئی شرط نہ رکھو پلیز، بات سن لو پھر فیصلہ کر لینا۔ اسی دوران صدف کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تو چائے کا پوچھا ہی نہیں، میں چائے بناتی ہوں، تم بات سن لو، اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ صدف بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ کرو بات، لیکن تمہاری بات کرنے سے پہلے سن لو، میں بلال عبداللہ سے مل کر آ رہی ہوں اور ڈنر کیا ہے میں نے اس کے ساتھ، اس کو بتایا ہے کہ تم سے محبت اور شادی میری فاش غلطی تھی۔ عمار کہتا ہے تو اب تم نے بھی تو کر لی غلطی، اور ہاں میں نے کر دیا معاف صدف تمہیں۔ صدف تنزیہ کہتی ہے ارے کیا ہوا، اپنے اندر کے مرد کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو، اس دن اس بات پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم نے۔ عمار کہتا ہے وہ تھپڑ میں اپنے منہ پر مارتا ہوں، اور اگر تسلی نہیں ہو رہی تو اٹھو میرے منہ پر تھپڑ مار دو۔ صدف ایک دم سے اٹھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اس کا کیا فائدہ، اب طلاق دے چکے ہو تم مجھے، اور پوچھتی ہے کہ دانیہ کہاں ہے۔ عمار کہتا ہے مجھے کیا معلوم۔ صدف کہتی ہے ملتے نہیں ہو اس سے۔ عمار کہتا ہے نہیں، میں اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہا ہوں صدف۔ صدف پوچھتی ہے کیا بریک اپ ہو گیا؟ عمار کہتا ہے نہیں صدف، مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ صدف پوچھتی ہے تو کیا اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کہاں ہے وہ؟ عمار کہتا ہے وہیں اپنے گھر میں ہوگی۔ صدف کہتی ہے تو چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ عمار کہتا ہے کہ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ صدف کہتی ہے ایسے ہی اسے ملوں گی، پوچھوں گی کہ کیا ملا۔ عمار کہتا ہے چھوڑو صدف، کسی کو کچھ نہیں ملا، اس نے بھی غلطی کی، میں نے بھی کر دی، اب تم نے بھی میری جیسی غلطی کر دی۔ صدف ایک زوردار کہکا لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، اسی طرح کنونس کرتے رہو، تم نے مجھے دھوکہ دے کر پہلی والی پوزیشن پہ دھکیل دیا، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور مجھے مناتے ہو، تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے اور مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عمار کہتا ہے تو پھر اچھا کیا لگ رہا ہے؟ صدف کہتی ہے کہ تمہارا پہلے کی طرح کنونس کرنا، ایسے ہی تو ہوتا ہے، اسی طرح لڑکیاں جھانسے میں آ جاتی ہیں اور تم لڑکوں کا کام نکل جاتا ہے، لڑکیوں کو کیا پتا ہوتا ہے کہ تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکن وہ بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہر بات مان لیتی ہیں۔ عمار کہتا ہے کہ بس بھی کر دو صدف۔ صدف کہتی ہے کہ تم بھی بس کر دو، پہلے کی طرح تڑپو اور تڑپاؤ مت، ایک دن مان جاؤں گی یا پھر بلال عبداللہ بن کر دکھاؤ، خدا کی قسم کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، ایک نظر دیکھو گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور پھر صدف اپنا پرس پکڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ چائے پی کر جانا، تو عمار وہاں بیٹھا بے بسی کے عالم میں اپنے آنسو پہنچنے لگتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔